الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام حدیث قدسی میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اپنے اس پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیے گئے اللہ پاک کے بہت ہی پیارے پیارے فرامین ہم سنا اور سیکھا کرتے ہیں اور اس کی خوشبوؤں سے اپنے دل و دماغ کو معطر اور خوشبودار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے بڑے ہی پیارے پیارے فرامین ہمیں سنائے، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی حدیث قدسی کے ساتھ ہم سب موجود ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے جنت، اور ہم نے جو درود پاک کی فضیلت سنی ہے وہ بھی جنت سے متعلق تھی، اور جو حدیث قدسی ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی جنت سے متعلق ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، یعنی جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی انسان کے دل پر اس کا کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ جی ہاں، اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں تیار کی ہیں کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، کسی نے خواب میں بھی وہ چیز نہیں دیکھی ہوگی، اور کسی کے تصور میں بھی وہ نعمتیں نہیں آئی ہوں گی جو نعمتیں اللہ پاک نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے جو اعلیٰ نعمتیں تیار کی ہیں، انسان صرف سوچ سکتا ہے، اپنی عقل اور ذہن کے مطابق اس کا تصور بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں ان نعمتوں کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے، تاکہ ہمیں اس کا شوق ہو، ہمیں اس کی طرف رغبت ہو، اور ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال کریں جو اللہ پاک کو راضی کرنے والے ہوں۔ جی ہاں، آج اللہ پاک کی جن نعمتوں کو ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں، ان نعمتوں کو سننے کے بعد ہماری رغبت میں، ہمارے شوق میں انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا، اور ہم ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ان اعمال سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے جو انسان کو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے جنت میں 100 درجے ہیں، 100 منزلیں ہیں، اور اس کے ایک درجے کی جو مسافت ہے، اس کے ایک درجے کی جو وسعت ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ جنت کے ایک درجے کا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور اس کے ایک درجے میں اتنی وسعت ہے، اس کا ایک درجہ اتنا بڑا ہے، اگر سارے جہانوں کے لوگ بھی اس کے اندر آ بسیں تب بھی وہ ایک ہی درجہ ان سب کو کفایت کر جائے گا، جبکہ اللہ پاک نے 100 درجے ایسے تیار کیے ہیں جنت میں۔ اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ہمیں صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ جناب اس کی وسعت اتنی بڑی ہے، کیونکہ ہمارا ذہن یا ہماری عقل تو اتنا ہی ایک احاطہ کر سکتی ہے، اتنا ہی سوچ سکتی ہے کہ جناب زمین و آسمان سے زیادہ فاصلہ ہماری عقل کیسے سوچ سکتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، وگرنہ
اللہ پاک نے جنت کی جو وسعت رکھی ہے اور جنت کے اندر جو اللہ پاک نے درجے رکھے بڑے بڑے، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف اللہ تعالیٰ یا اس کے بتائے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، اس کا انتقال بچپن میں ہوا ہو یا اس کا انتقال بڑھاپے میں ہوا ہو، وہ 100 سال کی عمر میں انتقال کرے یا 10 سال کی عمر میں انتقال کرے، جب وہ جنت میں داخل ہوگا نا، اس کی عمر 30 ایئرز 30 سال ہوگی، یعنی 30 سال کے جنتی معلوم ہوں گے۔ اس پر ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی دلجوئی کیسے فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مزاح کس طرح سے فرماتے ہیں، جس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور مزاح بھی ہو، لوگوں کی دلجوئی بھی ہو اور حقیقت کو بھی بیان کیا جائے۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے دعا کا مطالبہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ جب اس بڑھیا نے سنا تو وہ بڑی افسردہ ہوئی اور بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے بھی جب جنت میں داخل ہوں گے، وہ 30 سال کے جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کی عمر کتنی بھی ہو۔ اور ایک اور پوائنٹ کی بات مدنی چینل کے ناظرین غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم پر جو بھی عوارضات ہیں، اس کی عمر گھٹتی بڑھتی ہے، اسے بیماریاں آ رہی ہیں، کوئی پاؤں سے معذور ہے، کوئی آنکھوں سے نابینا ہے، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر پر بال نہیں ہے، یا پھر کسی بھی حوالے سے انسان کے اندر کوئی بھی عذر ہے، کوئی نقص یا خامی ہے، یہ صرف دنیاوی حد تک ہے۔ جیسے انسان کو موت آ جائے گی، انسان انتقال کر جائے گا، جب انسان قبر میں چلا گیا اور جب حشر کے معاملات ہوں گے، وہ سارے عوارضات ختم ہو جائیں گے۔ اگر پاؤں سے معذور یا آنکھوں سے معذور ہے تو وہ قیامت کے دن آنکھوں یا پاؤں سے معذور نہیں ہوگا، بلکہ وہ درست ہو جائے گا۔ تو جب اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا تو جنتیوں کی جو عمر ہے وہ 30 سال ہوگی۔ ان کے جسم پر کہیں پر بھی بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال ہوں گے یا بھووں اور پلکوں کے بال ہوں، اس کے علاوہ پورے جسم پر بال نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہوگا کہ جنت میں ان کے بال نہیں ہوں گے۔ یوں ہی وہ چیزیں جو انسان کے لیے کوفت کا باعث ہوتی ہیں، تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، پریشانی کا باعث ہوتی ہیں، وہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر بھوک لگنا، اب بھوک کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، وہاں پر بھوک کی بھی شدت نہیں ہوگی، وہاں پر بھوک کی بھی علامت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے رونا ہے، رونا بھی وہاں پر نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے جب انسان کھانا کھاتا ہے، انسان کو طبعی حاجات ہوتی ہیں، اس کھانے کے بوجھ سے انسان کو نجات حاصل کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ جنتی جو کھانا ہوگا اللہ پاک کی عطا سے اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال کرے گا، اور اس کو استعمال کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اسے قضاء حاجت کے لیے کوئی تکلیف دہ امر سے نہیں گزرنا پڑے گا، کسی ناپسندیدہ امر سے نہیں گزرنا پڑے گا، بلکہ اسے خوشبودار ڈکار آئے گی اور اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ انسان اس خوشبودار ڈکار کے بعد کھانے کو اپنے ہضم کر لے گا، اب اسے قضاء حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ یہ بھی اللہ پاک کا انعام۔ اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے اگر ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، بڑی بآسانی ملاقات کرنے کے لیے چلا جائے گا۔ جو موسم ہوگا ایسا ہوگا جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے، اندھیرا بھی نہیں، بہت زیادہ تیز روشنی بھی نہیں، بلکہ بالکل ایک پیارا سا موسم ہوگا۔ جنت کے اندر سایہ دار درخت ہوں گے، ان کے پھل قریب قریب ہوں گے۔ جس طرح سے اللہ پاک کی نعمتیں حاصل کرنا چاہے گا وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ سونے کے محلات، سونے کے گھر ہوں گے، محلات ایسے ہوں گے جنت میں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی۔ یہ اللہ پاک کن کے لیے؟ اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور بہت ہی پیارا تحفہ اللہ پاک جو جنتیوں کو عطا فرمائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جب جنتی کو اللہ پاک کا دیدار ہوگا، گویا اللہ پاک کی نعمتیں اس پر تام ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کی نعمتوں میں کمال ہی کمال ہوگا، اور وہ اللہ پاک کا
دیدار کر کے اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اس دن اور اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ پاک کا جب دیدار کریں گے اللہ پاک اس کی برکت سے ان کے چہروں میں اور خوبصورتی پیدا کر دے گا، اور جنتیوں کو اللہ پاک جو کھانے کے لیے چیزیں عطا فرمائے گا، مثال کے طور پر ایک پھل جو جنتی کھائے گا تو اس کا ہر نوالا دوسرے نوالے سے الگ ذائقے کا ہوگا، اور تیسرا نوالا دوسرے سے الگ ذائقے کا ہوگا۔ یعنی انسان جتنا بھی کھاتا جائے گا ایک ذائقے سے وہ بور نہیں ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھائیں، دنیا میں لذیذ سے لذیذ کھانا کھائیں، تو جب آپ کھانا کھا رہے ہیں، مثال کے طور پر بریانی کھا رہے ہیں، تو اب وہ پوری پلیٹ بریانی ہی بریانی ہے، اس کا ایک ہی ٹیسٹ ہے۔ اب جب ایک ہی ٹیسٹ آپ مسلسل کچھ نوالے کھا لیتے ہیں، 10-15 نوالے کھا لیتے ہیں، اب اس کی لذت میں آپ کو کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی ٹیسٹ انسان مسلسل لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جنت کی نعمتوں کا جو ذائقہ ہے وہ ہر نوالا اور ہر لقمہ دوسرے لقمے سے جدا اور دوسرے لقمے سے الگ ہوگا۔ یہ اللہ پاک کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی۔ اور اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب۔ کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین روایت میں آتا ہے جو کم سے کم مرتبے والا جنتی ہوگا اس کے پاس 10,000 خادم ہوں گے، 10,000 10,000 خادم ہوں گے، اور ہر خادم کے پاس 2 پیالے ہوں گے، ایک ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا اور ایک میں چاندی کا پیالہ ہوگا، اور ان میں طرح طرح کی لذیذ ذائقے والی چیزیں اللہ پاک نے اس جنتی کے لیے اس میں تیار کر کے رکھی ہوں گی۔ تو یہ جنتیوں کا اعزاز، یہ اکرام، پھر اللہ پاک ان جنتیوں کو حوروں کی نعمت عطا فرمائے گا، ان جنتیوں کو اللہ پاک بے شمار ایسی نعمت عطا فرمائے گا جسے ہم نے حدیث قدسی سنی کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، کسی کے دل پر اس کا خیال تک نہ گزرا۔ اور یہ جو سونے چاندی کے برتن ہیں یہ جنت میں اس کو استعمال کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا لباس ہوگا، جبکہ دنیا میں مرد کے لیے ریشم کا لباس جائز نہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں، لیکن اللہ پاک نے جنت میں سونے چاندی کے برتن جنتی کے لیے تیار کیے ہیں، کیونکہ اس کی جو ناجائز ہونے کی صورت ہے وہ تو دنیا میں ہے، اور جو شخص اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے دنیا میں بچتا رہا، اللہ پاک کی نافرمانیوں سے دنیا میں بچتا رہا، اللہ پاک اب اسے جنت میں وہ نعمت عطا فرما رہا ہے۔ دیکھیں شراب حرام ہے، لیکن اللہ پاک جنت میں پاکیزہ شراب پلائے گا جنتیوں کو۔ اور مدنی چینل کے ناظرین جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اب ان کو جنت سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا، کبھی بھی نہیں۔ یوں ہی دوزخ میں جو گناہگار ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ دوزخی جو مسلمان تھے، خاتمہ ایمان پر ہوا تھا لیکن گناہگار تھے، نماز قضا کرنے کی وجہ سے، فرائض و واجبات کو چھوڑنے کی وجہ سے، فرض روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، فرض حج نہ کرنے کی وجہ سے، والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہیاں کرنے کی وجہ سے، جو جو معاملات ہوں گے جو اللہ پاک کی نافرمانی کی ہوں گی تو ان کے مطابق اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد بالآخر انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب جہنم میں کفار ہی کفار، کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اور جنت میں مسلمان ہوں گے سارے کے سارے۔ اس کے بعد پھر جو موت ہے اس موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ آج موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب کسی کو بھی موت نہیں آئے گی۔ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔
تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی دنیا میں یہ دار العمل ہے، امتحان گاہ ہے. ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو درود پاک کی فضیلت سنائی کہ جو دنیا میں 1000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ لیا کرے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے. تو مرنے سے پہلے ہی دنیا میں ہی اسے جنت کا مقام دکھا دیا جائے گا جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا. یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کی فضیلت کے بارے میں کیا روایت ہے؟ فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی چابی ہے. تو اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی ضروری. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنی پڑے گی. اور قیامت کا جو میدان ہوگا نا، وہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جس مسلمان کو حاصل ہو جائے بڑا خوش نصیب ہوگا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کو بخشوا کر کسی کے نامہ اعمال وزنی کروا رہے نیکیوں کا، کسی کو پولیس صراط پار کروا رہے ہوں گے، کسی کو حوض کوثر پر اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے. تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جس مسلمان کو نصیب ہو جائے گی یقیناً خوش نصیب انسان ہوگا. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں داخلہ ضرور نصیب ہو جائے گا. لیکن ہمیں اعمال اچھے کرنے ہیں اور ان اعمال کی کثرت کرنی ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں، یہ نہ کہیں کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، بلکہ ابھی سے جنتیوں والے عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک کی رحمت ہمیں بھی حاصل ہو جائے اور اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اس نے جنت میں داخل فرمانا ہے اور جو اس کے نزدیک نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنتیوں والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے ہر لمحہ ہر آن بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں لمحہ بھر کے بھی عذاب سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب